بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا کہ وہی ایمان والے کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے. اللہ تعالیٰ نے دیگر صفات بھی ذکر کی ہیں ایمان والوں کی. ان میں سے پہلی وصف یہی بیان کیا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، اطمینان قلبی ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع جو ہے واجب ہے، یعنی تعدیل ارکان، ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا احناف کے ہاں واجب ہے، دیگر کے ہاں فرض ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پورا اطمینان قلب، خشوع یعنی دل کی کیفیت ہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی جو انسان کے اعضاء ہیں وہ بھی حرکت نہ کر رہے ہوں، پورا فوکس ہو، نماز ایک ہی مقصد ہو. تو یہ بھی واجب، ضروری اور لازم ہے. اگر خشوع نہیں ہے، اطمینان قلبی نہیں ہے، تعدیل ارکان نہیں ہے، تو پھر نماز نہیں ہو. یا اگر آپ صحیح طریقے سے ارکان ادا کر رہے ہیں لیکن وہ خشوع والی کیفیت نہیں ہے، تو فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن آپ کے لیے ثواب نہیں. جبکہ مسلمان نکلتا ہے اسی مقصد کے لیے ہے، گھر سے نکلتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، تاکہ نماز اس کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنے، جنت کے لیے چابی بنے، مفتاح الصلاۃ بنے، اس کے گناہ میٹیں، اس کے درجات بلند ہوں. کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو جو کہ نماز کے لیے شرط ہے، وضو کرتے وقت اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، پھر قدم قدم پر اس کے گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پھر مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ کے گھر میں، پھر نماز ادا کرتا ہے، جماعت کا ادا کرتا ہے، تو ہر موقع پر اس کی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں. اللہ اس پر درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے حق میں مغفرت و بخشش کی دعا کر رہے ہیں. یہ اتنی ساری نیکیاں جمع کر رہا ہے بہت، لیکن کچھ شرائط ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ آداب ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ مرضی کی جو ہے نمازیں پڑھتے رہیں تو پھر وہ برکات نہیں ملے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بھی حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم چوری سے باز نہیں آتے، ہم جھوٹ سے باز نہیں آتے، ہم دھوکے سے باز نہیں آتے. تاجر جو ہے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا. تو اس کے اندر اتنی ساری خرافات جو موجود ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اس نے پڑھ لی، مسجد میں بھی آئے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھی ہے، لیکن وہ خشوع نہیں تھا. تو فرض تو اس کا ادا ہو گیا، لیکن اس کی جو برکات ملنی تھی، جو روحانی اثرات ہونے تھے، جس کا اثر جو ہے انسان کے باطن پر پڑنا تھا اور پہلے والے گناہ مٹنے تھے اور اس کی برکات حاصل ہونی تھی، اس سے وہ محروم رہے گی اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے. وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ بس میں فرض ادا کر رہا ہوں، میں نے نماز پڑھ لی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑی، میں رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہوں، روزہ بھی ترک نہیں کیا، بس میں کامیاب ہوں. لیکن یہ دیکھے کہ میں نے نماز بھی پڑھی ہے لیکن میری عادتیں نہیں بدلی، میرے طور و طریقے نہیں بدلے، میں گناہ سے الگ نہیں ہوا، برائی سے باز نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہوں جبکہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو یہ کیوں بول رہا ہوں؟ نماز تو میں نے پڑھی ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان تو وہ سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کے اور کون سچا ہو؟ اللہ تو سچ بولتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، انہوں نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے تھے. تو آپ کی نماز میں تو خشوع ہوا کرتا تھا، ہماری نماز میں خشوع جب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو جب ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس نماز کی برکات نہیں ملی.
اس کی وجہ سے ہم جھوٹ سے بھی باز نہیں آ رہے، غیبت سے باز نہیں آ رہے، بہت ساری قباحت ہیں جن سے ہم باز نہیں آ رہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یرفع من الناس الخشوع، فرمایا سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھا لی جائے گی، اس کی برکات ختم ہو جائے گی، فرمایا وہ خشوع ہے۔ نماز سے تو ہوگی لیکن خشوع جو ہے موجود نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ بات نہ کہوں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیا کہا آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواہا وزکاها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، عجز سے، کمزوری سے، اصل سستی اور کاہلی سے، جبن بزدلی سے، بخل سے، کنجوسی سے، حرم بڑھاپے سے، وہ عذاب القبر اور عذاب قبر۔ اے اللہ تو میرے نفس کو بنا دے کہ اس کے اندر تقوی آ جائے، تیرے احکام کو بجا لانے والا ہو، تیرا خوف ہو، تیرے حکم کے مطابق چلنے والا ہو، اور اسے پاک کر دے، تزکیہ باطن فرما دے۔ یا اللہ تو سب سے بہتر باطن کو پاک کرنے والا ہے، تو اس کا مالک ہے، انسان کی جان کا، یا اللہ تو مالک ہے، تو مولا ہے، تو ہی ہے جو اسے راہ راست پر لا سکتا ہے، صراط مستقیم پر لا سکتا ہے، پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا سکتا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، یعنی جس میں عمل نہ ہو، علم تو ہو مال نہ ہو، اور ایسے قلب سے، ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، جس کے اندر جو ہے خوف خدا نہ ہو، خشیت الہی نہ ہو، یہ خاص کیفیت نہ ہو، اور ایسے نفس سے جس کی بھوک ختم ہی نہ ہو رہی ہو، خوب کھانے کو دل کر رہا ہو، اور ایسی دعوت سے جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو گویا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نفس سے بھی پناہ مانگی ہے جس کے اندر خشوع نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خشوع کی کیا اہمیت، کیا وقت اور کیا حیثیت ہے۔ لہذا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے اندر جو ہے کیفیات لائیں، خشوع والی کیفیات لائیں، پھر دیکھیں اس کی برکات آپ کو کیا ملتی ہے، اس کا نور آپ کے باطن پر کتنا آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ گناہ کرنا تو ایک طرف رہا، آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا، ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آئے گا میں کبھی جھوٹ بولوں گا، چاہے ہمارے نقصان بھی ہو جائے، آپ نے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اسی طرح غیبت ہے، باقی جتنے بھی گناہ ہیں، آگے بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔